الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، تذکرہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آج ہم آپ کی خدمت میں قسط نمبر 10 کے ساتھ حاضر ہیں۔ سامعین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم قرآن کریم کی ایک ایسی آیت آپ کو بتلانے والے ہیں جس پر پوری تاریخ اسلامی میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا، ان کے علاوہ اس آیت مبارکہ پر کسی مسلمان نے عمل نہیں کیا۔ وہ آیت ہے سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11۔ ہوا دراصل یوں ہے کہ جو منافقین تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ حضور علیہ السلام کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ مختلف حربوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب کیا کرتے تھے۔ ان حربوں میں ایک حربہ یہ بھی تھا کہ وہ آتے تھے اور کہتے تھے جی ہم نے خلوت میں آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی خاص بات کرنی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہوتی تھی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع کرنا اور آپ کو ڈسٹرب کرنا ہوتا تھا، آپ کو تنگ کرنا ہوتا تھا، کوئی خاص مسئلہ پوچھنا ان کی غرض نہیں ہوتی تھی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ وقت کے لیے یہ حکم اتارا جس کو سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں ذکر کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ ایمان والو جب بھی تم حضور علیہ السلام سے سرگوشی کرنے کے لیے اور پرسنل خلوت میں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آؤ تو پہلے آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کرو، اس کے بعد اپنی بات پوچھو۔ تو چونکہ منافقین کا مقصد تو تنگ کرنا ہوتا تھا، وہ پیسہ تو لگاتے ہی نہیں تھے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو منافقین اس حرکت سے باز آ گئے۔ لیکن جو غریب صحابہ کرام تھے، مخلصین تھے، ان کو مسائل تو پوچھنے ہوتے تھے لیکن ان کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں تھا، تو ان کے لیے یہ وقت کافی مشکل تھا۔ اس تناظر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا اور اس کے بعد آپ سے خلوت میں کوئی مسئلہ پوچھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ پوچھ لیا اور اس آیت پر عمل کر لیا تو اس کے فوراً بعد اگلی آیت اتری جس میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو اس آیت پر صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا، ان کے عمل کرنے کے بعد حکم ہی منسوخ ہو گیا، تو بعد میں کسی کو عمل کا موقع ہی نہیں ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز ہے کہ قرآن کی اس آیت پر صرف ان کو عمل کا موقع ملا ہے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں اور مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں اس کو لکھا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ قرآن کی اس آیت پر اللہ نے صرف ان کو عمل کا موقع دیا ہے، دیگر سعادتوں کی طرح یہ سعادت بھی اللہ نے ان کے حصے میں رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں برسائے۔ وآخر دعوانا